بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر بچے آپ کی نافرمان ہیں، آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں سے آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کرے گی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار سے اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محبت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے پیسے کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے، بڑا ہو کر کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور جب بچہ ہی ضد بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محبت اور شفقت سے پالا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے اور وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچہ بھی صحیح ہو جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر چاہے آپ کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور آپ کی بات نہیں مانتی۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان دیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچے کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا پھر عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص زبانی نہیں آتی تو آپ موبائل سے یا قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین،
سورہ اخلاص جب آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں۔ آیت الکرسی کو جو بھی آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ لے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے اس پانی کے گلاس پہ 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ پورے سکون اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ پانی پر پھونک مار لیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس سے نکالتے جائیں اتنا ہی پانی اور اس میں شامل بھی کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا لے، اس کو نیکی کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے، اور آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے، اور ہمارے گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھا ہی بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر ہو یا کوئی بالٹی وغیرہ ہو، تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اسے پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جب بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہو، اس میں اسے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والے پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیں، پورے جگ میں یا جو بھی برتن آپ پینے کے لیے اسے اپنے پاس رکھے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد اس کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا خود دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ کار میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے،
लेकिन फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन अगर कुछ मज़ीद जानना है या समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तहरीर कर दें, इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस वजीफ़े में आपके चंद मिनट ही लगेंगे, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, सुकून के लिए निहायत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसकी बरकत से आपकी मुश्किलात दूर हो जाएँगी और आप अपने बच्चों की वजह से परेशानी का शिकार नहीं रहेंगे, और जो भी मुश्किलात आपको अपने बच्चों के हवाले से हैं, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएँगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन। जो माँगा मुक़द्दर फ़रमाए, जो नहीं माँग सके बिन माँगे अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।